اللہ کے بندو، آج کے دنوں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ رک کر سوچنے کا وقت ہے۔ یہ گرمی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی شاندار ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقے کیا ہیں کائنات میں، اللہ کی تخلیق میں۔ اس پر ہمیں سوچنے پر یہ گرمی مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ان مہینوں کو ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے، یہی ہے جو سالوں کے بعد سال لاتا ہے، وہی ہے جو ساری کائنات کے اندر تصرف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا سوچو اگر اللہ تمہارے لیے ساری زندگی تمہارے لیے رات ہی رات کر دیتا تو کون ہے جو آپ کو روشنی نصیب کرتا؟ پھر ذرا یہ سوچو کہ اگر اللہ یہ ساری کی ساری دنیا آپ کے لیے دن ہی دن کر دیتا تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ایسی رات آپ کو نصیب کر سکتا جس میں آپ سکون اختیار کر سکتے؟ دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو جس کے لیے مطلق ربوبیت ہے وہی وہ ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، مطلق عبادت اسی کا حق ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو متغیر بنایا ہے، متقلب بنایا ہے۔ اس کا حال ایک ہی طرح کا کبھی نہیں رہتا، اس کا معاملہ کبھی ایک ہی جیسا نہیں رہتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احوال کو قرآن کریم میں ایک مثال کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے۔ فرمایا، یاد رکھو کہ یہ دنیا کھیل کود ہے، زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے اضافہ یا زیادتی بڑھوتری حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی۔ بالکل ویسے جیسے کوئی بارش آتی ہے اور دیکھنے والے جو مزارع ہیں ان کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں کہ کیسی سرسبز زمین ہو گئی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیلی پڑ جاتی ہے۔ ہاں، آخرت جو ہے وہاں سخت سزا بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی ہے، اور یہ دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ عجیب مثال ہے، یہ عجیب قسم کی منظر کشی ہے کہ کیسے اس دنیا کا حال بدلتا رہتا ہے، کیسے نعمتیں آتی ہیں، کیسے آسانی آتی ہے، کیسے سختی آتی ہے، کیسے آزمائش آتی ہے۔ بالکل ویسے جیسے کھیتیاں اپنا حال بدلتی ہیں، کبھی سرسبز ہو جاتی ہیں، کبھی پیلی پڑ جاتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، سال کے دوران یہ سارے حالات کھیتیوں پر بھی آتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سختی کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جب وہ چھا جائے آپ ایک دوسرے کے بعد گزرنے والے ہیں۔ اہل علم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حوالے سے فرماتے ہیں، یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف گزرنے والے ہیں۔ اس دنیا کے جو احوال ہمیں نظر آتے ہیں ان میں ہمیں یہ بھی معلوم نظر آتا ہے کہ انسان کا نفس کبھی کبھی کسی نیکی کمانے سے، دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے سستی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن کریم میں فرمایا کہ منافقین جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ خوش ہو گئے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھ کر جہاد نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں مت کودو، یعنی آگ میں اور گرمی میں مت کودو۔ ان کو کیا معلوم کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے اور اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ نفس تو آرام کی طرف مائل ہے، وہ چاہتی ہے کہ آرام مل جائے، لیکن جب نفس کو یاد آتا ہے کہ جب محنت کی جائے تو انسان کو بھلائیاں ملتی ہیں، اور جب سستی کی جائے تو اس میں بہت نقصان ہوتا ہے، تو یہ سوچ کر انسان توانا ہو جاتا ہے اور نیکیوں میں لگ جاتا ہے۔